کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، انہوں نے لیب 96 میں 96 to 2000 ہم وہیں لاہور شفٹ تھے. تو بہت اچھا ہم تو اس عمران خان کو جانتے ہیں جو ڈی چوک سے پہلے والا تھا، اور اس عمران خان سے کی ہم عزت کرتے ہیں. تو اس عمران خان کو میں نہیں جانتی جو ڈی چوک 2014 کے بعد والا ہے. تو میں چلی گئی تھی، میں نے چھوڑ دیا تھا پھر ان کا ساتھ. تو اس وقت میں نے ان کو پوچھا کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نجی محفل میں بھی یا کوئی تقریر بھی، تو آپ نواز شریف پہ زیادہ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جبکہ 10% تو زرداری ہے اور کرپشن کا تو وہ زیادہ بدنام ہے. تو آپ اس کا نام نہیں لیتے، ان کا زیادہ نام کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ طیبہ دیکھو، سمجھنے والی بات ہے کہ سیاست تو مجھے بھی نہیں آتی تھی، سیاست کے پیچ داؤ تو اب مجھے سمجھائے جا رہی ہیں. اور وہ پیچ داؤ کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم اگر بننا ہے تو پنجاب سے تمہیں اکثریت لینی ہے، اور پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، زرداری تو نہیں بیٹھا. تو نواز شریف سے پنجاب لینے کے لیے اس کو گندا کرنا، اور اس کو گندا کرنے کے لیے اس کا چور ثابت کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کو فوکس یہ صرف نواز شریف کو ایک ایجنڈا مجھے سمجھایا گیا ہے کہ ایک ایجنڈا رکھو کہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف، پنجاب مل گیا تو تم وزیر اعظم ہو گئے. یہ 2008 یا 9 ایگزیکٹ جب کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو نوائے وقت کی صحافی ہیں، تو یہ تو مسلم لیگی ہیں، مسلم لیگ نون بھی ہیں، تو آپ سے اس لیے سوال کر رہے ہیں. تو عمران خان اگر کبھی یہ میری بات سنیں تو عمران خان نے خود کہا نہیں 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 نہیں، یہ بورن مسلم لیگی ہے اور نظریاتی خاتون ہے، کسی سیاسی پارٹی سے ان کی ایفیلیشن میں، اور آج بھی میں وہاں اسٹینڈ کرتی ہوں اور سب جانتے ہیں. اچھا، مجھے ذرا مجھے اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے گا. ذرا مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ میں ظاہر ہے خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان اوورسیز پاکستان میں اتنا پاپولر کیسے ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان کے فالورز ہیں، یہ 90% کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو عمران خان کو ایز اے ہیرو جانتے تھے اور عمران خان کو چندہ دیتے تھے، اور وہی ایک چلتے 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 ان کے فالوور بنے؟ انہوں نے کچھ نئے لوگ تو فالوورز نہیں ہے نا، یہ تو سارے عمران خان پیسے ڈونیٹ کرتے تھے، عمران خان کو ہیرو بناتے تھے، اور وہی لوگ عمران خان کے سپورٹر میں کنورٹ ہو گئے. میں غلط تو نہیں ہوں اس میں کسی حد تک؟ نہیں، ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دو ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ایک تو وہ یہ سارا گند انہاں مائیاں دا ہے جہڑیاں 80-90 دہائی دے وچ کڑیاں ہوندیاں سن. یہ وہ کالج فیلوز ہیں، اے ساریاں ٹھرکیاں ماریاں، اے کرش ماریاں، انہاں مائیاں دے پتر تے تیاں اس وقت سڑکاں چ رل رہے ہیں. یہ جو 80s 90s میں لڑکیاں ہوتی تھی اور ہم بھی کالج اس میں سکولز میں کالج میں دیکھتے تھے ہائے عمران اس وقت کرتی تھی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ کرکٹ تھا، اس کا ایک کرش تھا انہیں، وہ ایسا ان کے دل کا غم لگا کہ انہوں نے اپنا بندہ دسدا، نہ پیو دسدا، نہ پرا دسدا. وہ لڑکی بچپن کا عشق نہیں جاتا، بڑا ظالم ہوتا ہے. تو یہ جو عمران خان کا کرش ان کو لیتے پھر وہ کیا اس نے وہ لے لیا، کپ لے لیا جڑا ساڈے ملک دے گوڈیاں چ بہ گیا. پھر وہ کپ لے لیا، پھر اور لیڈر بن گیا. پھر اس کے بعد اس نے شوکت خانہ بنا دیا جڑا تیرے میرے چندیاں تو انہیں نہ اپنی ماں دا لاتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور اس شوکت خانہ میں ہم نے خدمت کی. ہم شوکت خانہ کو غیر سیاسی رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے، کیونکہ ہمارے دل میں اس کا پیار ہے. یہ ہی بڑھ بڑھ جاندہ ہوتے اور سیاستدان سیاسی بناتا ہے. ہم تو اسے غیر سیاسی رکھنا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد یہ وہ جو پرانی محبتیں تھی نا، وہ کرتے کرتے کلٹ کی صورت اختیار کر گئی کہ اب وہ مرشد کے لیول پہ چلا گیا. انہاں دے وچوں ادیاں آنٹیاں انہوں لب گئیاں، عمران نو ادیاں بیچاریاں نہیں لبیاں. لیکن وہ جتنی ان کی نسلیں، آپ خود سوچیں کہ
چائلڈ سائیکالوجی اگر آپ نے پڑھی ہو, جو عورت کے پاس جو بچہ ریز ہوتا ہے وہ جب اپنی ماں کو روتے ہنستے جو کچھ دیکھتا ہے, اگر وہ کہتی ہے تیری دادی پیڑی تو ساری زندگی وہ سمجھتا ہے میری دادی ظالم ہے. وہ بچہ اگر دیکھتا ہے تیری پھپھی پیڑی تو وہ ساری زندگی بچہ سمجھتا ہے میری پھپھی ظالم ہے. چندہ ماموں تو ماموں چندہ ہی رہے گا. تو جو ساری زندگی بچہ جوان ہوا, وہ جو چھوٹا سا بچہ جب 30 سال کا ہو چکا ہوا ہے, 25 کا 30 کا, وہ سنتا آیا کہ ماں کہتی ہے ہائے عمران ہائے عمران ہائے عمران, تو اس کے وہ جو ان کے سے جو مرد بھی ہے نا میجورٹی میں, وہ بھی نامرد ہیں, کیونکہ انہوں نے گھر چلانا ہے. کنے کو یعنی وہ بیبیوں کے آگے تو چلتی جرنیلوں کی نہیں چلتی, ججاں کی نہیں چلتی, تو معمولی ورکراں کی گل کرنی ہے, کوئی کسی کی نہیں. اچھا اب یہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو عورتوں کا بات بالکل ٹھیک کی ہے. یہ باقاعدہ ایک لڑکی نے یہ بات کی تھی کہ میرے پاپا بھی کچھ نہیں کہیں گے اگر میری ماما شادی کر لیں عمران خان سے. یہ تو خیر ایک ہے نا. ابھی میرے جائیں فیس بک پہ تو میں 2 آنٹیاں لائیاں نے جڑیاں کہ بچپن سے چھپ چھپ کے عشق کرتے تھے ہم, وہ چھیڑا چھیڑی ابھی ہوں جی جیل چ بیٹھیاں ہوں, مجھے نہیں پتا. تو وہ جا کے اب دیکھیں, میں نے آپ کو سائیکی اور بیک گراؤنڈ بتائی ہے. اس لیے جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ عورتیں اس کے ساتھ کیوں ہیں زیادہ, تو اس کی تو سائیکی یہ ہے. اور بچے کیوں ہیں یوتھ کے, کیونکہ وہ ان کے بچے ہیں جو لندن میں بھی آپ وہ جس طرح وہ بغیر پیوں وہ پھر دے ہوں سڑکاں دے اوتے راج ان کے گھر کے ساتھ, اس طرح کی بہت ساری نسلیں ہیں. تو اب دوسری بات ہے, ایک تو وہ کلاس ہے ساری, اس میں پھر ڈونرز بھی صاحب زیر شوکت خانم کے ہم جیسے بہت سے لوگ تھے جن کے ملک میں ایک ہسپتال بنا, تو وہ عیدی والے جذبات وہ بھی تھے. پھر ایک وہ کلاس آئی ہے جو پہلوں سے بددل تھے, جو کہ ایک بڑی کلاس تھی, وہ ووٹر تھے, ان میں سے بہت سارے چلے گئے ہیں. اصل میں بددل جو ہوئے ہیں نا, وہ لوگ ہوئے ہیں جو پہلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے دل برداشتہ ہو کے اس بیانیہ تو چیر پاڑ گیا ہے نا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا, چور چور چور, کوئی چھوٹا بیانیہ نہیں تھا, اس سے پنجاب لے گیا وہ, جو 2007-8 میں سے مجھ سے بات کی تھی, تو وہ پنجاب لے گیا. اچھا اب اس سے جو دل برداشتہ آئے, ہم بھی لاہور کے بھی ہیں, سیالکوٹ کے, پنجاب کے, اور 5 صوبوں میں پھرتی ہوں, تو میں لوگوں کو کہ جی کیا کریں, بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے لوگ, وہ پہلے بھی تو پیڑے تے چور سن نا, پھر اسی کتنے جاندے, اسی نویں بندے نو موقع دیتا ہے. اچھا اگر یہ بھی پیڑا تو دسو پھر اور کون ہے. یہ آپ کی زیادہ کلاس ہے جن کا دل صحیح ان کا دکھا ہے, جو چینج کے لیے اس کے ساتھ جڑے, ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد اس نے 3.5 سال ڈلیور کوئی نہ کیا, تو لوگوں نے, میں نے خود دیکھا, انہوں نے کہا ہم نے اس کو اگلی دفعہ ووٹ نہیں دینا. اور ابھی بھی جو لوگ دکھی بیٹھے ہیں وہ ان کے, لیکن جو برین واش, ہپناٹائز اور اس کلٹ کو اپنا سارا, حتیٰ کہ ان عورتوں کا یہ حال ہے کہ آپ نے تو صرف عمران خان کی قمیضیں پہنے عورتوں کو دیکھا ہے, ان کے پیلو کورز ہیں, ان کی بیڈ شیٹس ہیں جس پہ عمران خان کی تصویریں ہیں. وہ دیکھیے انہوں نے قسم بھی اتھی ہی ستا ہے بغیرت, جس پہ یہ ڈال کے, یہ کس نے ان کو کہا ہے کہ نہیں نامحرم سے عشق کرو, یہ کون سا اسلامی ٹچ تم میرے ملک میں لا رہے ہو. پہلے تم نے وومن مارچ, وہ عورتوں کی آزادی کے مارچ بھی اس کے ہوتے شروع ہوئے ہیں نا, یہ پہلے کہاں تھے, پہلے تو نہیں ہوتے تھے. اب یہ کہاں تک, کہاں سے کہانی کہاں تک پہنچی, یہ ہے وہ عاشقین اور برین واش. ان کا کوئی نظریہ پاکستان سے نہ تعلق ہے, اور نہ ہی ان کا کسی پولیٹیکل فیلنگ سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ جو آپ نے ایک بتایا نا کہ وہ لوگ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے وہ بھی پیڑے, ایکچولی وہ پیڑے وہ نہیں سی. میں اصل 1 سیکنڈ میں ذرا کال لے لوں پلیز, 1 سیکنڈ. جی بالکل, میں چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑا بہترین انداز میں میرے خیال سے, میں نے تو شاید میں کچھ 6-7 سال سے پروگرامز کر رہا ہوں, میں نے جتنا ڈیٹیل میں اپنے ایکسپلین کیا ہے نا اس فتنے کو, وہ میں سیریسلی ہیڈس آف, اور میں نے کبھی اتنا ڈیٹیل میں نہیں سنا. پیدا کس طرح ہوا, آپ نے بالکل اس کی پیدائش سے لے کے اب جو خان کو جانتے ہیں ہم, 96 سے خان کے قریب ہمیں پتا ہے نا. اور بیسیکلی سائیکالوجی اس کو ایکسپلین بڑے زبردست کیا کہ بیسیکلی اس کو پیچھے کیوں, اس کو پسند کرنے والے لوگ ہیں کون تھے, کون ہے, کون ڈیولپڈ ہوئے ہیں, کون مایوس ہو گئے ہیں, کون ابھی مزید اس کو چاہتے ہیں, اور کوئی کون لوگ ہیں جو دل برداشتہ ہو گئے ہیں. یہ بڑا بہترین انداز میں آپ نے سارا. اب یہ جو زومبیز کریٹ ہو چکے ہیں, اس کو زومبیز ہی کہتے ہیں نا, زومبیز ان کو کہا جاتا ہے. یوتھیا ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک عام لفظ ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. ان کا کیا علاج ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اگر وہ ووٹنگ بھی ہوگی, یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, یا الیکشن دوبارہ سے ویسے ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ابھی ہے واقعی میں, مطلب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی اگر پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو جائے گا؟ تو دیکھیں یہ ہماری جو یوتھ ہے نا,
ان کو یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، مستقبل ہیں، ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، سزائیں دے دیں گے، یا ہم ان سے نفرتیں کر دیں گے، یا ہم کچھ. ہمارا کام ہے کہ یہ وہ، میں سمجھتی ہوں یہ وہ لونڈے ہیں جو طائف کے لونڈے ہیں. تو کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ، تو آپ نے فرمایا تھا میں نہیں بد دعا کرنا چاہتا، شاید ان کی نسلیں پہاڑوں کو ملا دوں آپس میں. جی تو یہ نسلیں ان کو سنوارنے کے لیے میں تو اپنی پاک فوج کو بھی کہوں گی کہ ان میں اگر کسی کے گھناؤنے جرائم ہیں جو ملوث رہے ہیں 9 مئی میں یا اس قسم کی سرگرمیوں میں، وہ تو چلے سزا کے مستحق ہیں. اگر کوئی بہکاوے میں آئے ہیں یا بیچاروں نے معافیاں مانگ لی ہیں کچھ ہے، تو ان کو پلیز ان کی ٹریننگ کریں، ان کو جیسے چائنا والے کرتے ہیں، جیسے اور ملک والے لوگ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کو ضائع نہ کریں. یہ چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، دماغ ہیں، تو ان کو چینلائز کریں، ان کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے پیچھے مر جائیں گے. کوئی کسی مرنا ہوتا ٹینکا اے ٹینکا تھلے لمے پوان لی گیا سی. آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا نا، مقام ہے چور بیانیہ تو بنا کے اس کو تو رکھو ایک طرف. میں سیاسی گفتگو تو کرنا نہیں چاہتی، میرا تو فوکس 9 مئی ہے. شرم کا مقام ہے، او ٹینکا تھلے لمے پے تیرے ڈبل روٹی آنڈے لے کے نس گئے. اسٹرابیریاں لے کے نس گئے. یعنی یہ تیری تربیت تھی. چوری بھی کی تو اتنے گھٹیا لیول کی چوری کرو تو کوئی ہائی لیول کی کرو. دس دیا بھی بندے نو ایک عزت کا مقام ہوئے کہ جی ارباں دی چوری کیتی ہے. اے چوری کیتی جے کہ وہ مور لے کے نس گئے تھے، آنڈے لے کے تھے، اور اس کے بعد ان بیچاروں میڈم مور کے ساتھ ساتھ وہ جو پشاور کے ریڈیو پاکستان ہے نا، اس کا دروازہ جا کے 9,000 روپے میں ان کا برگر بیچ آیا، وہ پکڑا گیا. اور یہ اور اس پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں، مطلب بیسیکلی قوم ہی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. نہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کریک ڈاؤن اتنا سنگین ہے اور اس سے بھی زیادہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی تو شروعات ہے، 2 دن ہوئے، تو لوگ ناسپاس جانے ہیں جو بڑے ٹائیگر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. کتنے دوست تو میرے چھوڑ گئے، میری سہیلیاں چھوڑ گئیں، کئی رشتہ داروں سے لڑائیاں ہو گئیں، محلے والے بے عزتیاں کر. میں نے 10 سال ہو گئے ہیں مجھے کربلا جھیلتے، اور میں سٹینڈ لیا ڈی چوک کے وقت کا. آپ نے عمران خان کے فتنے کو بڑا زبردست ایکسپلین کیا ہے. ڈیفینیٹلی لوگ اس وقت ریزمبلنس دے رہے ہیں الطاف حسین سے عمران خان کو، کیونکہ چیپٹر کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو. جس طرح وہ چیپٹر کلوز ہوا تھا، الطاف حسین تو صرف کوئی ریزمبلنس ہے آپس میں؟ نہیں، الطاف حسین کی تو دیکھیں وہ تو صرف کراچی تک تھا، اور وہ بھی کلٹ تھا. اور کلٹ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے، راسپوٹین ہے. چلو اس کی میں راسپوٹین کہ بالکل بندہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز پھر سمجھ نہیں آتی، اور پڑھے لکھے ریلیجس دانشور مطلب عقل معاف ہو جاتی ہے کلٹ کے آگے. تو وہ کراچی تک تھا. دوسرا انہیں کیڑی تاڑیاں تھیاں پہنا نچوائیاں نے سڑکاں تاکہ وہ مائنڈ کرے گا. اس کے ساتھ میں مثال دیا تھا. اچھا، وہ ایک بیچ میں آئی تھی پوائنٹ رہ گیا تھا کہ یہ جس طریقے سے مطلب سیکرٹ ایکٹ لگ گیا، آئی تھنک اس میں شاید ابھی بات نہیں ہوئی کہ وہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو آپ بنا رہے ہیں امریکہ میں، تو آپ امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے تو تم یو این جاؤ نا، تم نیو یارک میں یو این کی عمارت کے سامنے احتجاج کرو. تم تو وائٹ ہاؤس چلے گئے، وائٹ ہاؤس تو سیاسی عمارت ہے، تو تمہارا وائٹ ہاؤس جا کے کیا کام ہے؟ اور جاؤ پترو جاؤ، ادھے تے جی ایچ پی دے بندے پھردن پہ، ایک ویڈیو کلپ آنا ہے، ایک دی شکل آنی ہے. پیچھے تاڑے پاکستان چھاپے پینے نے گھراں چ، تاڑے نائک آف کینسل ہونے نے، پاکستان لینڈ کرن جو کہ نہیں رہے، تاڑیاں بیویاں شاپیاں بغیر مر جانیاں نے. لاہور دے جد تک مال چو کپڑے نہ لین کراچی اسلام آباد چو انہاں دا تو کوئی فنکشن نہیں ہوندا. تو جاؤ پتر ذرا تانوں لگ پتے جان گے، تسی ذرا وائٹ ہاؤس دے سامنے جا کے احتجاج دیو. استے چاہنے ہیں جاؤ. آپ اس کا اینڈ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس پورے سارے سینیریو کا، یا آپ اینڈ کس طرح؟ عمران خان ڈیفینیٹلی کرے کہ ایک مبینہ آڈیو ایک اور آنے والی ہے
جس میں عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ارشد شریف کو بیسیکلی ہماری ایجنسیز نے قتل کروایا, اور جو ایک سنگین ترین الزام ہوگا اگر اوپنلی اگر عمران خان کے منہ سے الفاظ اگر کسی کو بتا رہے ہو, بات کر کے دیکھو پھر کیا اینڈ ہوگا اس کا؟ 9/11 کا واقعہ بھی ہو گیا تو کسی نے پینٹاگون کی طرف انگلی نہیں اٹھائی, کسی نے اپنے سیکورٹی کلیپس پہ انگلی نہیں اٹھائی امریکہ میں. صرف تاڑے ملک چ ساڈے ملک چ ککڑی بھی گواچ جائے تسی کہندے آئی ایس آئی چک کے لے گئی. تسی تے خود ظالم ہو اپنے ملک لئی, تسی تے خود اپنے سیکورٹی ادارے میں سب تو پہلا ذلیل کر دے ہو. تو آپ ہمارے سیکورٹی اداروں کو اس کا ریئیکشن آئے گا کہ اینڈ بتائیں, اتنا سنگین اس لیول پہ چلا گیا ہے یہ, آپ اس کا اختتام کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں اختتام ہے, اینڈ کیا ہوگا اس کا؟ الیکشنز ہوں گے, الیکشن میں شکست ہوگی. ابھی 2 سال تو الیکشن کوئی نہیں ہونے, ابھی 2 سال آپریشن, یہ جو آپریشن میں وہ والا نہیں کہہ رہی, یہ کینسر اسپتال بنایا ہے, اس کو پتا ہے کینسر کا آپریشن ہے. یہ آپریشن میں جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا, تو ابھی یہ گرد بیٹھے گی, ابھی یہ معاملات چلیں گے, سیٹل ڈاؤن ہوں گے, پھر جا کے تو تیری الیکشن دی تعلق کالی کا دی پئی ہے اگے بڑی تو جمہوریت لبی اساں تے اج تک 75 سال تاڈی جمہوریت, اور جمہوریت اس ملک چ کسی شے دا نام نہیں, ایتھے ڈنڈا چلتا ہے گھر سے لے کے باہر تک. جب تک ڈنڈا نہ چلے یہ قوم سیدھی ہونے والی نہیں ہے. سمجھ آئیے کیڑی جمہوریت تسی لئی پھر دے ہو؟ جمہوریت اگر ہوتی تو یہ جمہوری انداز سے احتجاج کرتا, غیر جمہوری انداز سے یہ نکلا ہے. اگر اس نے غیر جمہوری انداز سے وطیرہ استعمال کیا تو غیر جمہوری انداز سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. جب برتاؤ ہو جائے گا, جب ساروں کے کرش نکل جائیں گے, عشق ٹھنڈے ہو جائیں گے, تو اس وقت آپ الیکشن بھی کرا لینا. ادھی کالی کادی پئی آنا تے انہاں ہی آ جا کے چہرے آنے ہیں نا, تھوڑا سا صبر کر لو. آپ نے جو ہے نا, آپ کی ایک میں نے پوسٹ بھی پڑھی, آپ کی میں نے ایک پوسٹ بھی پڑھی, اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا بہتر انداز میں آپ ایکسپلین کر دیں. ابھی بھی آپ نے بات کی کہ تم نے اٹیک کرنا تھا تو تم سیاسی گھروں پہ کرتے یہ وہ. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کو تشدد والی سیاست کرنی ہی نہیں چاہیے؟ کیا کبھی دیکھی نہیں ہے بچپن سے لے کے دیکھیں. ہاں, اگر اپنے بچپن میں سوچتے ہیں تو بھٹو جتنا کرش تو کسی کا ہے نہیں, بھٹو جتنا پاپولر تو یہ ہے نہیں. اور اچھا بھٹو نو نا بھٹیاں تے مرداں نو عشق بہت سی, تو وہ تھا سیاستدان. اگر پرانے وقت میں ہم چلے جائیں تو وہ بھٹو کو بھی پھانسی ہو گئی تو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. اب اپنا بے نظیر قتل ہو گئی تو آ کے اس نے کتنا سمجھدار ہے, اس نے کہہ دیا حالانکہ انہیں صدر بننا سی, مطلب بیوی دی تعزیت دے ووٹ تے او دے بندے نو لبے سارے, انہیں اپنی سیاست کے لیے انہیں کیا پاکستان کھپے. سیاسی بات کی نا, بھٹو کی دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے سیاسی وتیرہ استعمال کیا. نواز شریف جتنی دفعہ جلا وطن ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, کوئی اس طرح آپس میں جلاؤ گھراؤ گالی گلوچ جو کیا ہے انہوں نے, کبھی بھی زیادہ سے زیادہ اگر نواز شریف نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا وہ بولا ہے, وہ خلائی مخلوق, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک عجیب سا لفظ تھا. بھی بڑا غصہ چڑھا انہوں نے کیوں خلائی, ہوں انہیں وہ کچھ کیتا ہے کہ اسی آنے اچھی جو خلائی مخلوق تے کوئی ڈیسنٹ جا لفظ ہی سی. سمجھ آئی؟ تو مطلب لائک کسی نے کوئی زبان استعمال غلط نہیں کی, کسی سیاست ہم نے ایسی سیاست نہیں دیکھی. آپ اس کا دیکھ لیں ایم کیو ایم والے کا بھی, مطلب جس کا اس نے یہ چونکہ کلٹ بن گیا تھا, پیر بن گیا تھا, اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی کھیپ تیار کر لی ہے عورتوں کی نسلیں کہ وہ میں جدھر کہوں گا ادھر چل پڑیں گے. تو تم نے ڈائریکٹ جو ہے انگلی اٹھائی, انہی لوگوں پہ انگلی اٹھائی جن کے بڑے, اور تم نے کوئی جرنیل نہیں چھوڑا وہ والا جنہوں نے بھی تمہیں کرسی سے اتارا, اور تم نے حاضر سروس دا کیا قصور. بات آپ لاجک پہ کریں. تو پاشا نو گالاں کڈ, جہانگیر نو جرنیل نو گالاں کڈ, تو باجوہ نو گالاں کڈ, تے تو او تیرا سہرا لگدا فیض, اونوں تو کدے جان او دا نام ہی نہیں تو نے کبھی لیا. جنرل فیض جو جس کی یہ پیرنی پلانٹڈ ہے, جی بالکل, جنرل فیض موکل, یہ آپ لوگ آج کہہ رہے ہیں, میں 7 سال سے کہہ رہی ہوں, مجھے پڑھیں اور سنیں. اس کا موکل کا نام فیض اینڈ گروپ ہے. یہ کو کوئی موکل شوکل نہیں ہوندا, ہوندا تے بندہ نا وزیر اعظم ہوندا یا دے پتر ہوندے یا سارے جادوگر ایسے, تو وہ اس نے پلانٹ کی, اس کا تو کبھی تم نے نام نہیں لیا, اس کو تو کبھی وہ نہیں کیا. پھر تم حاضر سروس جرنیلوں کی بات کر رہے ہو, اور الزام خان, یہ میں نے نام رکھا تھا الزام خان. تو نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو کوئی ثبوت تو لا دو.
बगैर सबूत के तुम बातें कर रहे हो और हमारे सिक्योरिटी अदारों को बदनाम पूरी दुनिया में। अच्छा चलो, हमने ज़बानी कलामी वो अबू जी को बर्दाश्त करते रहे, बाजवा साहब, अबू जी तो इसकी ज़बानी कलामी सारी बकवास बर्दाश्त करते रहे। वो अबू जी चले गए, नए वो अपने आर्मी चीफ हमारे आए, वो भी इसकी बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो भी करता है। लेकिन इसने टुट्टी छितर किवें बधिया, ये टुट्टे छितर जी बधिया, इन्हें क्या, चलो भाई अब टैंकों पे लेटने का टाइम आ गया है, निकल जाओ उधर। और अब कहता है, अब इसके लोगों ने, इसने नया बयानिया लोगों को दिया हुआ है, मेरा भी ताल्लुक डिफेंस से भी है, कैंट से भी है, वहाँ लाहौर के जी ये इन्होंने खुद करवाया है। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं, फेल हुआ है सारा ये बयानिया। नहीं चलो मानते हैं कि गवर्नमेंट ने करवाया है, चलो ये भी मान लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, सारा कुछ मान लेते हैं। लेकिन किया तो तेरी औरतों मर्दों ने ना। और वो अगर मैं ये मानती हूँ ना बयानिया कि हुकूमत ने कराया या एस्टेब्लिशमेंट ने कराया, तो व्हाट अ जीनियस पीपल दे आर कि उन्होंने एक्सपोज होने दिया, सड़कें खुली छोड़ दी, आओ पुत्र आओ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੋਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁਰਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪ करो ਤੇ आप ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपोज हो। अगर आपका ये बयानिया मानने के लिए आपके खिलाफ जाता है। सही। अच्छा, आफिया सिद्दीकी साहबा के बारे में क्या फरमाएंगे? आफिया सिद्दीकी साहब के बारे में मैं 9/11 की बात करती हूँ ना कि जब 9/11 हुआ था तो ये इतने बुरे हालात, बेसिकली काफी सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि वो वाकया बताएं, वो सारा जो क्वेश्चन किया था आपने। वो वाशिंगटन में जब ये एक ही दफा ट्रम्प से मिले हैं, वाशिंगटन में इमरान खान जब आए थे, और उसके बाद तो ट्रम्प से की मुलाकात ही नहीं हुई। तो उस वक्त मैं वाशिंगटन में कवरेज के लिए गई थी, क्या कमाल का जलसा था डीसी में, ऐसा जलसा हमने अपने किसी लीडर का, कायद का तो नहीं देखा पाकिस्तानी। इतनी दुनिया पूरे ओवरसीज जो इश्क में मुब्तला है वो आए थे दुनिया में। और उसमें भी मुझे मैंने लिखा था कॉलम कि मुझे शर्म ये आई कि इतना दुनिया, इतना क्राउड वाशिंगटन में इसका जलसा सुनने के लिए, और उस जगह पे जो कि तारीखी जगह है, उसमें भी बात किया कि इसने पीटीआई के क़यादत की ये वजीर आज़म नहीं लगा, ये पाकिस्तान का वजीर आज़म की स्पीच नहीं थी। इसने उसमें कहा, ओए नवाज शरीफ, मैं बस पाकिस्तान वापस आते ही ना तेरा एयर कंडीशन कटावांगा। ओ लो मेंटालिटी ना, मोर चोर बिल्कुल नहीं, मोर उन्होंने जिन्होंने चुराए डब रोटियां खादियां, उन्हों का लीडर भी सिर्फ एयर कंडीशनर ही लवा सकता सा। मेंटालिटी है ना ये, एग्जैक्टली। मतलब बंदा वड्डियां गल्लां करदे ने हैं, और मैं आऊंगा ना तेरा एयर कंडीशन कटावांगा। आई वाज सो एम्बैरेस्ड दैट टाइम कि या अल्लाह ये बात क्या कर रहा है। और फिर जब वो पाकिस्तान मैं दूसरी बात भी राफिया की भी करूंगी, मैं एक जलसे की बात करी चश्मी, जब वापस ये पाकिस्तान आए, वाशिंगटन से वापस गए, तो इन्होंने चलो एयर कंडीशन तो जो कटाना सी उन छोड़ो, पूरे का पूरा नवाज शरीफ ही लंदन कटा दिता। इन्नी जान जाती सी ਇਹਦੀ, या अल्लाह ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ पूरा बंदा ही कटवाता है। अच्छा, फिर वाशिंगटन की बात, वाशिंगटन में अपना ओलिव वो व्हाइट हाउस की बात कर रही हूँ, वहां भी हम कवरेज के लिए थे, तो ट्रम्प भी थे, मेरा प्रेसिडेंट भी सामने था, और मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी था वहां पे। तो उसमें मैंने कुछ सोच के नहीं गई थी। देखिए, हमारे हजारों बंदे 9/11 के बाद जुल्म की चक्की पिस रहे हैं, ठीक है, और हजारों इन्होंने हथकड़ियां पैरों में डाल के जहाज के भर भर के मुसलमान मुल्कों में फेंके, लाखों, ठीक है, 9/11 के बाद, ठीक है। इन्होंने हाले कुछ जो ही नहीं जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी के साथ हुई थी।